کیا اہل مکہ کے نام خط۔ کتب سیر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل مکہ کے نام ایک طویل خط کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ یہ خط حضرت مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ عبد المجید بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خط کی عبارت یوں نقل فرمائی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین عبد العثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلمان عالم اور اہل مکہ کے نام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد گزارش ہے کہ میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں، جس نے تم پر اپنا فضل کیا اور دین اسلام کی تعلیمات سے تمہارے دلوں کو روشن کیا، تمہیں اندھیروں سے نکال کر ہدایات عطا فرمائی، تم پر اپنی دلیل واضح کی، تمہارے رزق کو بڑھایا، تمہیں دشمن سے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، تم پر اپنے بے شمار انعام و اکرام کیے، یہاں تک کہ اس نے فرمایا کہ اگر تم میرے احسانات شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہ کر پاؤ گے، اور انسان بڑا سرکش اور جفاکار ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں اس قدر رکھو جس قدر ہونا چاہیے، اور جب تم مرو تو حالت اسلام میں مرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ نیز فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، وہ معاہدہ یاد کرو جس کو سن کر تم نے اطاعت و فرما برداری کا وعدہ کیا تھا۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق ہے خبر لے کر آئے تو اس خبر کی پہلے خواب اچھی طرح تصدیق کرو، اور جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ نیز فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی پختہ قسموں کے بدلے میں حقیر قیمت خریدتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اولیاء و امر کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا اللہ نے ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو زمین پر حکومتیں عطا کرے گا، مگر سرکش انسان کا فاسق ہے۔ نیز فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرتے ہیں وہ گویا اللہ عز و جل سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ عز و جل کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان فرمودوں کی روشنی میں یاد رکھو کہ اللہ عز و جل فرما برداری سے خوش ہوتا ہے۔ اس نے گناہ اور باہمی اختلاف پر وعید سنائی ہے، اس نے پچھلی قوموں کے واقعات کو اپنی کتاب میں بیان کر کے ہم پر محبت قائم کی ہے، لہٰذا اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اور اگر تم لوگ واقعات پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ گزشتہ قوم کی بھلائی کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ ان کا منقطع وحدہ طور پر ایک قید ہو جو ان میں اتفاق و اتحاد و برقرار رکھے۔ اگر تم تفرقہ و اختلاف کی راہ اختیار کرو گے تو تمہاری جماعت متحدہ نہ رہے گی، دشمن تم پر حاوی ہو جائیں گے اور تم ایک دوسرے کی عزتوں پر حملہ کرنے لگو گے۔ جان لو اللہ کا دین ان سب کی وجہ سے مضبوط نہ رہے گا اور تم لوگ مختلف ٹولوں میں بٹ جاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس لوگ نے دین کو تقسیم کیا ان سے تم کچھ تعلق نہ رکھو اور ان کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد کر دو۔ آخر میں تم لوگوں کو بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بھی خبردار کرتا ہوں، وہ عذاب جو اس نے قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام یا قوم لوط علیہ السلام پر نازل کیا۔
میں تم لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا رشتہ حق تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لو اور دنیاوی لالچ میں اپنا آخروی فائدہ برباد نہ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں پر حق کو پیش کیا تو کچھ لوگوں نے حق کو قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، اور جنہوں نے حق کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے حق کو قبول نہ کیا وہ دور ہو گئے۔ یہ شر پسند لوگ اس بات کے خواہ ہیں کہ وہ مجھے مار کر حق کو قائم کر لیں۔ ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ حدود و قائم ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جس کو تم حد سمجھو اس پر بے شک حد قائم کرو، خواہ کوئی اپنا ہو یا پرایا۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کتاب الہی کا اطاعت کا نفاذ کرو۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، آگے آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اس میں کمی پیشی نہ کرو۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ غریبوں کو روٹی اور مزدوروں کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ میں نے کہا صدقہ اور خمسی کے مال میں کسی کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میری نماز بند کر دی اور مجھ پر پانی بند کر دیا۔ یہ لوگ مجھ سے خلافت سے دستبردی کا مطالبہ کرتے ہیں اور میرا خون بہانا چاہتے ہیں، لیکن میں ہرگز خلافت سے دستبرد نہ ہوں گا۔ آج اگر کوئی دنیا کا طلب ہوگا تو اس کو تقدیر الہی کے مطابق حصہ ملے گا۔ جو اللہ کی رضا، آخرت کے گھر کی بھلائی، امت کی بہتری اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام کر اٹھے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منتخب ہونے والے خلفاء کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ عز و جل کی جانب سے جزائے خیر کا حقدار ہوگا، اور اللہ عز و جل بعد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں اپنا اور اپنے خاوند والوں کا نظام و ضبط اور صبر و تحمل قائم رکھتے ہوئے ہوں اور اللہ عز و جل کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق ہم دونوں فریقوں کا فیصلہ کرنا، اور میں تمہیں اللہ عز و جل کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے عہد پر قائم رہنا، کیونکہ روز محشر عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل تم سب کی مغفرت فرمائے اور تمہیں اپنے حفظ و امان میں میری طرف سے تمام مسلمانوں کو سلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط حج کے موقع پر پڑھ کر سنایا۔ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے محاصرے کو جب 40 دن گزر گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے، اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاسعد نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بشارت سے بہت خوش ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا تذکرہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ واقعہ شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بشہادت کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام غلاموں کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18 ذی الحج
25 ہجری بروز جمعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھیں۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ان میں محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ شر پسندوں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مکان پر باقاعدہ حملہ کیا تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر تعینات حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے ان سازشوں کو روکنے کی کوشش کی اور ان سے مقابلہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لڑائی کی صورت حال دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لڑائی کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ میں کسی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ جس وقت شر پسند نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ عز و جل کے قہر سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کی معافی تمہیں کبھی نہ ملے گی اور اللہ تعالیٰ ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے اسی 1000 کو طلوع کرے گا۔ جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، اور جب تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو گے یہ فرشتے یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز شہادت روزے سے تھے جب شر پسند نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شر پسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں آج بھی اس عہد پر قائم ہوں۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب کے بعد سودان بن حمران اور کثیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران ان غافی کی جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار تھا، اس نے وہ ہتھیار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے مارا۔ اس دوران سودان بن حمران تلوار لیے آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارتے ہوئے بولا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کس دین پر ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔ سودان بن حمران نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب سن کر تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے روکا، ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ تھا جس سے میں وحی لکھتا تھا اور آج یہ ہاتھ راہ حق میں کٹ گیا، اور یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اس دوران ایک اور ظالم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر برچھی سے زخم لگایا، اور اس کے بعد ان ظالموں نے لگاتار وار کرنے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جس کی ایت پر گرا یہ تھی، ترجمہ، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور زمین پر گر پڑے۔ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم مبارک کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔
اس دوران حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو کہ چھت پر موجود تھے وہ شور سن کر بھاگے ہوئے آئے۔ ان میں سے ایک غلام نے سودان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، جبکہ ایک اور غلام نے کتیرہ پر حملہ کر دیا، لیکن وہ خود اس حملے میں شہید ہو گیا۔ شور کے ساتھ ہی باقی شر پسند جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر موجود تھے وہ اندر آ گئے اور انہوں نے گھر کے تمام افراد کو باہر نکال کر لوٹ مار شروع کر دی۔ کتیرہ جو کہ پہلے حملے میں بچ گیا تھا، جب وہ مکان سے باہر نکلنے لگا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور غلام نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ ان شر پسندوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی زخم کر دیا اور ان کی چادر بھی اتار لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور غلام جو کہ اس موقع پر موجود تھا اسے برداشت نہ ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر اس شر پسند کا سر قلم کر دیا۔ دنیاوی لالچ میں ڈوبے ہوئے یہ شر پسند حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اب لوٹ مار میں مصروف تھے۔ علامہ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوقت اثر تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کی کوشش جس میں وہ زخمی ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشی غلام نے کنانہ بن بشرا کو قتل کر دیا، جبکہ سودان بن احمر نے اس حبشی غلام کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد باغی لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ چور ہیں، تم نے ایک ایسے شخص کو شہید کیا جو کثرت سے روزے رکھنے والا اور نمازیں پڑھنے والا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو کنانہ بن بشرا، سودان بن حمران اور عمرو بن حمک کو ساتھ لے کر ایک مسلمان عمرو بن حزام کے گھر میں داخل ہوئے، جن کا گھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ تھا، اور ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی زوجہ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تلاوت کلام پاک میں مصروف تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور کہا، اے اصل، اللہ تجھے رسوا کرے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اصل نہیں، عثمان ہوں۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھے اس بڑھاپے میں بھی خلافت کی لالچ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے اس داڑھی کو نہ پکڑ، کیونکہ اس داڑھی کو کبھی تیرے باپ نے بھی نہیں پکڑا، اور اگر آج تمہیں تمہارا باپ زندہ ہوتے ہوئے دیکھتا وہ بھی میرے اس بڑھاپے کی قدر کرتے اور میری داڑھی کو یوں نہ پکڑ دے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو داڑھی مبارک چھوڑ دی اور واپس ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاتے ہی عبد الرحمن بن عدیس جو کہ شر پسندوں کا سرگنا تھا، وہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گیا۔ کنانہ بن بشرا نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد سودان بن حمران نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کے وار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن مجید کی آیات ذیل پر پڑ گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے کے بعد عمرو بن حمک آگے بڑھا اور سینہ مبارک پر چڑھ کر نیزے سے زخم لگانے لگا۔ اس کے بعد عمیر بن زنابی آگے بڑھا اور اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں،
جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد بدبختوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت پر جا کر اعلان کیا، اے لوگو، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ واقعہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامت سے انکار۔ حضرت شداد بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں دار میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور شر پسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امراض وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کرایا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں ہے کہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے لڑیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنی کوشش کی انتہا کر لی۔ پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت کے لیے درخواست کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جبکہ تمہارا امام موجود ہو اور اسے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پہنچے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، یہ باغی انہیں شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیے جانے کے بعد کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان کو جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان باغیوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب آگ اور ذلت کے گڑھوں میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج بروز جمعہ 35 ہجری کو شہید کیا گیا۔ باوقت شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 82 برس تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت قریباً 12 سال تھی۔